محترم معزز ساتھیوں، 10 روزے پورے ہو چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم کل رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور ایک عشرہ دیکھتے دیکھتے پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لے اور اللہ رب العالمین اپنی ساری رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں ہم سب کی زندگیوں میں خوب برساتا رہے۔ اصول ثلاثہ، 3 بنیادی باتیں۔ اس میں سے پہلی بات، من ربک، آپ کس رب کی عبادت کیا کرتے تھے اس دنیا میں؟ یہ پہلا سوال جو قبر میں ہوگا۔ اور عبادت کی بہت ساری قسمیں ان کی دلیلوں کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج یہ سبق ختم ہونے کو ہے جس میں ہم عبادت کی 3 قسموں کے بارے میں جانیں گے اور ان کی دلیلوں کو بھی سمجھیں گے۔ اور کل سے انشاءاللہ دوسرا سوال جو قبر میں ہوگا، ما دین، تمہارا دین کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں عبادت کی قسموں میں سے پہلی قسم استغاثہ۔ کیا ہے؟ استغاثہ۔ کل کے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں استعانہ، مدد طلب کرنا، اور ابھی پڑھنے جا رہے ہیں ہم استغاثہ۔ اردو کے اعتبار سے اس کو بھی مدد ہی میں لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو میں فریاد کا ایک لفظ بھی موجود ہے۔ تو استعانہ اور استغاثہ، یہ 2 عربی کے لفظ اردو معنی کے اعتبار سے مدد کے معنی میں اگرچہ کہ ہم لیتے ہیں، لیکن استعانہ کہتے ہیں کسی خیر اور نفع کے کاموں میں مدد طلب کرنا، اور استغاثہ کہتے ہیں کسی مصیبت اور تکلیف کے وقت میں مدد طلب کرنا۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ استغاثہ عبادت ہے۔ استغاثہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ عبادت اگر ہے تو وہ کس کے لیے خاص کی جائے گی؟ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھیے، انسان دنیا میں کبھی کسی ایسی مصیبت میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتا ہے، دوسروں سے فریاد کرتا ہے، دوسروں کے پاس FIR درج کرواتا ہے، دوسروں کے پاس اپیل کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی یہ جو گزارشات ہم مختلف الفاظ میں اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں کرتے ہیں، یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی، غیر اللہ سے کیا ہم فریاد کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا، صبر کے ساتھ۔ کیا 4 شرطیں اگر پوری ہوتی ہیں تو غیر اللہ سے فریاد جائز ہے، شرک نہیں ہوگا۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو غیر اللہ سے فریاد کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی شرطیں بتلا رہے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی بات، جس سے ہم فریاد کر رہے ہیں، یہ غیر اللہ کی بات ہو رہی نا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے، وہ زندہ ہو۔ کیا ہو؟ اگر آپ نے کسی میت سے فریاد کی، کسی میت سے اپنے مصیبت، اپنا دکھ درد دور ہونے کے لیے التجا کی، ان سے آپ نے گزارش کی، مدد طلب کی، یہ کفر ہو جائے گا۔ دوسری شرط، حاضر، غائب نہیں، وہ آپ کے سامنے، آپ کے قریب میں موجود ہو، آپ کی اس مصیبت میں وہ آپ کی مدد کر سکتا ہو۔ تیسری شرط، وہ سنتا ہو۔ کیا ہے وہ؟ اب جو لوگ وفات پا چکے ہیں
ان کے بارے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں وہ تو سنتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى۔ تو تیسری شرط، پہلی شرط کیا ہے؟ زندہ ہو، دوسری شرط حاضر ہو، غائب نہ ہو، تیسری شرط سنتا ہو، چوتھی شرط آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں، جس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں، جس چیز کی فریاد ان سے کر رہے ہیں، اس کو پورا کرنے کی قدرت طاقت ان کے اندر ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایسا ہی جیسے اس سے پہلے ہم دعا، استعانت اور کچھ چیزوں کے بارے میں ایک موٹا قاعدہ کیا بتلایا تھا کہ وہ جس کی طاقت سوائے اللہ کے کسی میں نہ ہو، اس کی فریاد، اس سے دعا، اس کے بارے میں مدد صرف کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ تو یہ موٹا اصول اگر یہ ایک بھی یاد رکھ لیے، یا کم سے کم اس موقع پر یہ 4 شرطیں یاد رکھ لیے، حاضر، زندہ، حاضر، سنتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اب ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی کم ہے اور آپ اس سے فریاد کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، پس اس نے تمہاری اس فریاد کو سن لیا، جواب دے دیا، تمہاری مدد کر دی۔ یہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ جنگ بدر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی، یوم الفرقان بھی اس کو کہا گیا۔ ایسی گھماسان کی لڑائی تھی اور کس قدر سخت مقابلہ، اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کے ساتھ مقابلہ، اور ہتھیار وغیرہ کے حوالے سے کیا ہے؟ صرف 70 اونٹ ہیں، 300 سے زیادہ صحابہ کے درمیان، اور 2 ہی گھوڑے ہیں، اور ہتھیار وغیرہ بھی کچھ زیادہ نہیں۔ ان سب کے باوجود ٹکر لینا تھا۔ ایک مصیبت کی گھڑی تھی، مشکل سمے تھا، نہیں تھا، لیکن فریاد کس سے کی ان لوگوں نے؟ اذ تستغیثون، اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ جنگ میں اگر جیتنا ہے نا، یا خالد کا نعرہ لگاؤ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ شاید نہیں پتا ہوگا آپ لوگوں کو، تو اچھا ہے، ورنہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جب تاتار سے لڑائی ہو رہی تھی تو مسلمانوں میں کچھ لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے تھے۔ افغانستان میں جب ظالم لوگ آ کر حملے کر رہے تھے اور وہاں مقابلہ چل رہا تھا تو کئی سارے لوگ یا خالد کے نعرے لگا رہے تھے۔ خالد سیف اللہ معلوم ہے نا؟ کون؟ صحابی رسول، جن کے ہاتھ پہ تلواریں ٹوٹیں، جو مقابلے میں کبھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا فن دیا تھا ان کو۔ تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام، ان کی آواز، ان کی پکار، یہ تو جنگوں میں، لیکن عام زندگیوں میں ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں نا مصیبت کے وقت، یا علی المدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ پیران پیر کے نام کا، یا غوث المدد کے نام کا، یا علی المدد کے نام کا، یا کسی اور کے نام سے فریاد کرنا اور ان کو مدد کے لیے آواز دینا، اور یہ سمجھنا کہ وہ دور رہتے ہوئے بھی ہماری سب کچھ سنتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب اس پر کہیں گے اور مثالیں دیں گے تو بات لمبی ہوگی، لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا، تو آگے بڑھتے ہیں ہم کہ استغاثہ، مصیبتوں کے وقت فریاد طلب کرنا، اگر دنیا کا کوئی ایسا معاملہ ہے جسے پورا کرنے کی طاقت کسی انسان میں ہے اور وہ
زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، سنتا بھی ہے، قدرت رکھتا ہے، اس سے ہم نے فریاد کی تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ ان چاروں میں سے ایک شرط بھی کم ہوئی تو وہ کیا ہوگا؟ شرک۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذبح کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل الذبح، ذبح جانور ذبح کرنا، اور اس کی دلیل لے آتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 63۔ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس آیت پر بھی غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ذرا سمجھنے کی ہیں۔ جانور ذبح کرنا ہمارے حالات کے اعتبار سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں 3 باتوں کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ایک ہے ذبح کرتے ہوئے نام لینا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جانور جو ذبح کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں، آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ دوسری بڑی اہم بات۔ اور تیسری بات، کس جگہ ذبح کر رہے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب کتاب التوحید کے اندر ان تینوں مسئلوں کو الگ الگ بھی ذکر کیا ہے باب باندھ کر۔ اب یہاں ذبح کی بات آ گئی، اس لیے ان تینوں کو میں ایک ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ نام لینا، کس کے لیے کر رہے ہیں ذبح، اور کہاں کر رہے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو پہلی بات، ہم صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کریں۔ شاید اس میں مسلمان عام طور پر اختلاف کوئی بھی نہیں کرتے ہیں، شرک کرنے والے بھی اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس مسئلے میں 3 باتیں جو میں نے کہا، دوسری بات اور تیسری بات بڑی اہم ہے، توجہ فرمائیں۔ دوسری بات ہے کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، کس غرض سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں آیت ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ سورہ کوثر یاد ہے آپ کو نا؟ کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر۔ نماز جیسے اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کے سوا غوث اعظم کے 2 رکعت پڑھ سکتے، پیران پیر کے نام کے 2 رکعت پڑھ سکتے نہیں، ویسے ہی کوئی بھی جانور اللہ ہی کے لیے ذبح کرنا ہے، اس کی غرض و غایت، اسی کی رضا، اسی کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ نے فرمایا لربک، یہ آپ کے رب کا حق ہے، اس حق کو آپ کسی اور کو دیں گے تو شرک ہوگا۔ اور یہاں بھی فرمایا للہ، اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس سے پہلے بھی للہ کا ذکر کئی بار کیا نا میں۔ اب پیران پیر کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاخر کا مہینہ، فاتحہ اور 11ویں کا مہینہ جسے لوگ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ بکرا پیران پیر کے نام کا ہے، چھوڑتے ہیں نا؟ اب کہتے کیا ہے وہ لوگ؟ نہیں، ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر رہے ہیں، لیکن تم نے اس بکرے کو خریدا ہی 11ویں کے مہینے میں ذبح کرنے کے لیے، پیران پیر کی خوشنودی کے لیے، تو یہ واضح طور پر شرک ہو گیا۔ یہ بہت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ مثال میں ایک چیز ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے ہاں لوگ مرغے لے جاتے ہیں مختلف مزاروں درگاہوں پر، اور ہمارے کچھ لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو بن کے تیار ہو جانے کے بعد چوکھٹ پر بکرے کو ذبح کر کے خون وہاں گراتے ہیں۔ اس کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم مرغی یا مرغا لا کر چوکھٹ پہ ذبح کر کے اس کا خون گراتے ہیں۔ وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر اس گھر میں کوئی بھی شیاطین قبضہ کر کے ہے تو یہ ہماری جان چھڑا دے اور یہ لے لیں۔ شاید الفاظ اس طرح کے بجائے کچھ اور استعمال کرتے ہوں گے۔ ان کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ یہاں
ان جنات کے لیے، ان راکشسوں کے لیے، ان بھوتوں کے لیے، یا گھر کو کوئی اپنے قبضے میں لیا ہوتا ہے، جب ہم یہ ذبح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے چھوڑ دیتا ہے، ان کی کوئی پیڑ، ان کی کوئی مصیبت بلا ہمارے اوپر نہیں آتی۔ ایسی نیتوں سے لوگ ذبح کرتے ہیں تو یہ ذبح کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا۔ جیسے مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پر، اپنے اولیاء کے نام پر، مشرکین مکہ کے بھی کچھ اولیاء تھے کیا؟ ہاں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے اولیاء کے درگاہوں پہ جا کے شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم ان آیتوں کو لا کے ان پہ کیوں فٹ کر رہے ہو؟ لات یہ صرف کوئی بت ہی نہیں تھا، کان اللات یلت السویق للحجاج للحاج، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح میں تھے تو بعد میں عرب میں بھی آ گئے۔ یہ پنجتن پاک جیسے آج سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ، اس زمانے کے ان کے وہ پنجتن پاک تھے۔ میرے بھائیوں، سمجھو اپنے توحید کو، عقیدے کو سمجھو۔ عبادت کی ان قسموں کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے شرک میں نہ پڑیں۔ میں نے ذبح کے بارے میں 3 بڑی اہم باتیں بتائیں۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اس میں شاید مسلمان زیادہ اختلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسرا بہت اہم ہے، کس کے لیے، کس غرض و غایت سے ذبح کر رہے ہیں؟ اس کی تفصیل سن چکے ہیں، مثالیں سن چکے ہیں۔ کس کے لیے کرنا ہے ہم کو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے، اس لیے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ پھر ہم مہمانوں کے لیے خصوصی طور پر کرتے ہیں، کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ کوئی اپنا بڑا ذرا خاص قسم کا ذرا خیال کر رہا ہے، یہ ہمارے اسپیشل آدمی ہیں، اپنے کام والوں کو کہتے ہیں کبھی، تو ان کے لیے جو ذبح کرتے ہیں، مہمانوں کی تکریم و تعظیم کا حکم اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اس اطاعت میں کرتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو یہاں فرق کو سمجھیے، اور زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو باتیں آئیں گی، لیکن وقت نہیں ساتھ دے گا ہمارے، کیا کریں۔ تیسری بات ہے، کہاں ذبح کر رہے ہیں آپ کہاں ذبح کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کے لیے کسی ایسی جگہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے آس پاس میں کہیں بھی کوئی بھی مندر ہوگی، وہاں آپ اپنا بکرا لے جا کر ذبح کریں، جائز ہے؟ ہاں، کیوں؟ وہ مندر ہے اس لیے آپ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی درگاہ کے پاس ذبح کرے تو؟ ہاں، جس طرح سے مندر کا نام آیا، کوئی مسلمان اپنے مہمانوں کے لیے یا اپنے گھر میں کھانے کے لیے یا قربانی کے موقع پر کا جانور جس طرح مندر کے پاس لے جا کر جگہ کہاں ذبح کر رہا ہے؟ پہلے دو تو صحیح کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اللہ ہی کے لیے کرے، کر کہاں رہا ہے؟ مندر کے پاس، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ویسے ہی کسی بابا کے، کسی درگاہ پہ، کسی ولی کے مزار پر، کسی چلا خانے کے پاس کوئی جھاڑ جسے برکت والا سمجھ کر اسے چڑیاں لٹکاتے ہو، یا وہاں کپڑے ٹانگتے ہو، یا کچھ اور نظر و نیاز پیش کرتے ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی عبادت ہوتی ہو یا ہوتی تھی، ایسی جگہ بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث بوانا وہ دلیل ہے، اسے پوری پیش کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور آج کے سبق میں آخری بات سے پہلے ذبح کے مسئلے میں کہ اتنی سختی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ میں نماز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، ذبح کرنے، قربانی وغیرہ ان سب مسائل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ ذبح غیر اللہ کے لیے کرنا شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت ہو، ایسا کام کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات عبادات کے اقسام میں آج کے سبق کی آخری بات وہ ہے نذر و نیاز، منت جسے ہم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی بات جتنی لمبی ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی درس ہو سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا بیان اور آرٹیکل ضرور پڑھ لیں اور سن لیں، بہت تفصیلی فائدہ آپ کو ہوگا۔ مختصراً میں اس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ نذر کے بارے میں بھی یہاں دلیل پیش کی ہے۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 7، یوفون بالنذر، وہ نذر کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نذر کو پوری کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ کوئی ایسی چیز جس کو ہم اپنے آپ پر واجب کر لیں، فرض کر لیں کہ میں آج 10 رکعت نفل پڑھوں گا، میں 2 روزے نفل کے رکھ لوں گا، جو اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا، نظر مان کر آپ اپنے آپ پر کر لیتے ہیں، تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ موٹے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے آپ ایسے ہی نظر مان لیتے ہیں جیسے میں نے مثال دی، اور دوسری قسم ہے معلق، اس کو کہتے ہیں، جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہے آج کل۔ کیا؟ میرا بیٹا اچھا ہو گیا تو میں 1 بکرا ذبح کروں گا، میری بیٹی پاس ہو گئی تو میں 1000 روپے اس کو گفٹ دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ سمجھ رہے؟ یعنی کسی کام کے ساتھ پہلی جو قسم ہے اس کو مطلق کہتے ہیں، نظر مطلق عام، اور دوسری اس کو نظر معلق کہتے ہیں۔ نظر معلق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور فرمایا اس سے تمہاری تقدیر نہیں بدلے گی۔ فرمایا یہ بخیل سے مال نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ والی نظر کیوں مکروہ ہے؟ گویا آپ نماز، روزہ، کوئی اور نیکی اپنی پسند کے ساتھ اللہ کی محبت میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، کچھ فائدہ آپ کو ملے تو پھر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں کئی لوگوں کا ایمان اور زیادہ خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے نا۔ کسی کو شفا دینا ہو، کسی کو پاس کرنا ہو، کسی کا کچھ کام ہونا ہو، اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم، نا انصاف، اس کے کسی کام میں دیر ہے تو بھی حکمت ہے، اور ہماری کوئی مراد جلدی پوری ہو گئی تو بھی یہ اس کا فضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اب کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، میں اتنی اچھی نیت کیا، اتنا اچھا نظر مانا کہ یہ کام ہوا تو میں 2 رکعت پڑھوں گا، میں 1 بکرا ذبح کروں گا، غریبوں کو تقسیم کروں گا، پھر بھی اللہ میرا کام نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، گویا کہ اپنے کام پورے کروانے کے لیے اللہ کے سامنے کوئی رشوت پیش کر رہے ہیں آپ۔ اور کچھ لوگ اپنا ایمان اس طرح سے خراب کر لیتے ہیں، اس لیے اس طرح کی جو نظر معلق ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک بات یہ سمجھیں۔ دوسری بات اس کے اندر سمجھنے کی بہت اہم چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نظر جو مطلق ہے یہ بھی آپ جب چاہیں تب نظر مانتے رہیں، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ اجازت ہے، لیکن افضل اور اچھی بات کیوں؟ ہر طرح کی نیکی کے راستے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، سب بتا دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق آپ اپنی زندگی خشوع و خضوع اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے چلے جائیں۔ اب اگر آپ
کچھ چیزوں کو اپنی صحت کے حالت میں واجب کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں نظر مان کے، اور طاقت جب نہیں رہی تو آپ اپنی نظر پوری کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں میں نے نظر مانی تھی کہ ایک بکرا ذبح کروں گا، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، ابھی کیا کروں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیوں آپ جو اللہ نے فرض کیا، جو اللہ رب العالمین نے آپ سے مطالبہ کیا، خوشی کے ساتھ ان کو ادا کرتے رہیں، اپنے آپ پر اس طرح کی کوئی پابندیاں خود نہ ڈال لیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ نظر عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے، یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ تو کیسے لوگ جو قبروں والوں کے پاس، درگاہ والوں کے پاس، مزار والوں کے پاس، دوسرے پیر اور بابا صاحبوں کے پاس جا کے جو نظر مانتے ہیں، یہ واضح طور پر شرک ہے۔ اگر کسی کو نظر ماننی ہے تو اللہ ہی کے لیے ماننا ہے اور اسے پورا کرنا بھی ہے۔ من نذر ان یطیع اللہ فلیطع، جو اللہ کی فرما برداری میں کوئی نظر مان لے، اگرچہ کہ ضروری نہیں ہے اور اچھی بات نہیں، لیکن اللہ کے بارے میں ہے، پورا کرے۔ لیکن جو کسی نافرمانی کے بارے میں نظر مان لے تو وہ کیا کرے؟ اس کو پورا نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔